بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 216 ہے اور آج سورہ بقرہ کی 2 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 270 اور 271، 270 and 271۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فإن اللہ يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وما انفقتم، اور جو تم خرچ کرو، من نفقۃ، کسی قسم کا خرچ، او نذرتم، یا تم نظر مانو، من نذر، کوئی بھی نظر، فإن اللہ، تو بے شک اللہ، یعلم، جانتا ہے اسے، وما للظالمین، اور نہیں ہے ظالموں کے لیے، من انصار، کوئی مددگار۔ ان تبدوا الصدقات، اگر تم ظاہر کرو خیرات، فنعما ہی، تو اچھی بات ہے یہ، وإن تخفوها، اور اگر تم اسے چھپاؤ، وتؤتوها الفقراء، اور اسے دو فقیروں کو، فهو خیر لکم، تو وہ بہت ہی بہتر ہے تمہارے لیے، وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ، اور اللہ دور کر دے گا تم سے، من سیئاتکم، تمہارے کچھ گناہ، واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ جو کچھ تم عمل کرتے ہو اس سے خوب خبردار ہے۔ ترجمہ یوں ہے، اور تم اللہ کی راہ میں جس طرح کا خرچ کرو یا کوئی نظر مانو، اللہ اس کو جانتا ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ اور اگر تم خیرات ظاہر کر کے دو تو وہ بھی خوب ہے، اور اگر پوشیدہ دو اور دو بھی ضرورت مندوں کو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اس طرح کا دینا تمہارے گناہوں کو بھی دور کر دے گا، اور اللہ کو تمہارے سب کاموں کی خبر ہے۔ ان 2 آیتوں میں 6 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، تم جو کچھ خرچ کرو یا کوئی منت مانو، اللہ اسے جانتا ہے، ظالموں کو کسی طرح کی کے مددگار میسر نہیں آئیں گے۔ تیسری بات، اگر تم صدقات ظاہر کر کے دو تب ہی اچھا ہے۔ چوتھی بات، اگر ان کو چھپا کر فقراء کو دو تو یہ تمہارے حق میں کہیں بہتر ہے۔ پانچویں بات، اللہ تمہاری برائیوں کا کفارہ دے گا۔ چھٹی بات، اللہ تمہارے تمام کاموں سے پوری طرح باخبر ہے۔ بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات یہاں فرما رہے ہیں کہ تم جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، چھوٹی چیز یا بڑی چیز، اور جو بھی تم نظر مانتے ہو، منت مانتے ہو، اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم نے کس قسم کی منت مانی ہے اور کس قدر اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے تو وہ اس کا برابر اجر و ثواب دے گا، اور ذرہ برابر اجر و ثواب میں کمی نہیں کی جائے گی۔ لوگ عموماً نظر مانتے ہیں، جس کو منت ماننا بھی کہتے ہیں۔ نظر ماننے کے سلسلے میں یہ بات ملحوظ رہے کہ وہ گناہ سے متعلق نہ ہو۔ مثلا اگر یہ کام ہو گیا تو میں جھوٹ بولوں گا یا وعدہ خلافی کروں گا، ظاہر ہے کہ ایسی منت اور نظر کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ میرے صورت گناہ کی نظر نہ مانے، اچھے کام کی نظر ماننا چاہیے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے متعلق عموماً لوگ نظر مانتے ہیں، لیکن یہ لوگوں کا عمل ہے، شریعت میں اس قسم کی نظر مطلوب نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اگر نظر مان لے تو اس کو پورا کرنا چاہیے، جیسا کہ سورہ حج کی آیت نمبر 29 میں مذکور ہے کہ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اپنی نظروں کو پورا کر۔ لیکن اس کے باوجود نظر ماننا کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ بخاری میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر ماننے سے منع فرمایا کہ وہ کسی چیز کو رفع نہیں کر سکتی، اور ہوتا یہ ہے کہ اس کے ذریعے بخیل سے کوئی چیز نکال لی جاتی ہے۔
اگر آدمی بیمار ہو تو اس کا صدقہ کرنا تو بہتر ہے، اس سے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، لیکن اللہ کی راہ میں صدقہ کے لیے نظر ماننا ضروری نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ کی اطاعت کی نظر مانے وہ اللہ کی اطاعت کرے، اور جو شخص گناہ کی نظر مان لے وہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے۔ اللہ کی راہ میں جو صدقہ کیا جاتا ہے اس کی دو صورتیں ہیں، صدقے کا علانیہ دینا یعنی ظاہر کر کے خرچ کرنا، اور دوسری صورت چھپا کر دینا کہ کسی کو معلوم بھی نہ ہو۔ اس آیت میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ اگر تم صدقات کو ظاہر کر کے دو یہ اچھی بات ہے، اور اگر تم صدقہ کو چھپا کر دو، صدقات کو، خیرات کو، تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ظاہر کر کے صدقہ کرتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ ریاکار ہے۔ بعض اوقات ترغیب کی نیت سے بھی ظاہر کر کے دیا جاتا ہے، اس کی شریعت میں گنجائش ہے، اس لیے وہ شخص جو چھپا کر دیتا ہے وہ اس شخص پر ریاکاری کا الزام نہ لگائے جو ظاہر کر کے دے۔ البتہ اس آیت کے الفاظ پر غور کریں تو یہ بات محسوس ہوتی ہے کہ چھپا کر دینا زیادہ بہتر ہے۔ ایک اور بات جو ترغیب کے طور پر بتلائی گئی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا، گویا یہ صدقہ گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کے راستے میں خوش دلی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، الہیت کے ساتھ، بغیر کسی ریاکاری کے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے، اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔